بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بن چکی ہے۔ اب یہاں پہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ایک خاتون ممبر اسمبلی نے لیجسلیشن کی فکر تو لگتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں اس سے کچھ آگاہی بھی ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک مجلس اور محفل کا سماع صوبائی اسمبلی میں برپا کیا، اور اس پر جو احتجاج سامنے آیا وہ ہونا ہی تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ابتدائی اجلاس میں بھی یہ امر تو واضح ہو گیا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کا یہ مطمع نظر واضح ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو عملی طور پہ رہا کروا کے ایوان کا دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ امریکہ میں بھی لابیز متحرک ہیں، اس لیے کہ الیکشنز کی ایلیجیبلٹی کو ان لوگوں نے کویسچن کیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی ایسا کیا تھا، اور برطانیہ نے بھی، اور خود پاکستان میں بھی اس الیکشن کے ریزلٹس کو دھاندلی پہ معمور کیا جا رہا ہے۔ خیر، قطع نظر اس کے کہ کسی کا کوئی بھی خیال ہو، ایک بات جاننی چاہیے، اور وہ یہ کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ یہ تو دفاعی انگ کی بات ہے۔ دوسری طرف ہمیں معاشی اصلاحات کی بھی ضرورت پڑے گی۔ کیا مرکزی حکومت کوئی معاشی ایجنڈا رکھتی ہے؟ ان کی دہائیوں پہ محیط سیاست میں ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے فائنانس منسٹرز تو رکھے ہیں، معیشت کے متعلق کوئی سسٹینیبل پالیسی کی راہ کبھی بھی اختیار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرضے در قرضے در قرضے در قرضے پاکستان جو ہے، پاکستان کی عوام اس کی لپیٹ میں چلی آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی نسبت بھی ابھی اعتراضات اٹھ گئے ہیں، اور لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں کہ سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ شیڈول کے مطابق پاکستان کو نہ دی جائے، اس لیے کہ پاکستان میں ایلیجیبل جمہوری حکومت نہیں ہے۔ دوستو، ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ عوام کہاں ہے۔ ریاست کے لیے ریاستی خود مختاری کی ضرورت ہوتی ہے، رقبے کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کی ضرورت ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو پولیس فورس نے پورا گارڈ آف آنر دیا ہے، پوری ریسیپشن دی ہے۔ اسی پولیس نے جنہوں نے محترم امین گنڈا پور جو ہیں ان کے حجروں پہ بھی حملہ کیا، اور بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں بھی کیں۔ ہمارے ریاستی ادارے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جب قانون سے ماورا کام کرتی ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اداروں کا تقدس بھی ہوتا ہے نا، اور ادارے ان کے متعلق عوام رائے بھی قائم کرتی ہے۔ توازن کے ساتھ اگر یہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو ہمارا ملک بنیادی طور پہ ایک پروگریسو اور خوشحالی کی جانب چلنے والا ملک جو ہے وہ یقینی طور پہ بننے کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ سسٹینیبل پالیسیز جو ہیں وہ نامرکز میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پاور شیئرنگ ہوگی۔ اس سے ہٹ کے ایک چیز، اچکزئی صاحب کی اسمبلی میں تقریر، اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ تو ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ ریاست کی نسبت سے اور اس کے نظم کی نسبت سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کو یکجا ہو کے ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ ہم نہ ڈیفنس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ڈپلومیسی کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ اپنی عوام کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ حکومت کو۔ اسٹیٹ کرافٹ میں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور سب سے افضل چیز ہوتی ہے پاکستان۔ پاکستانیت کے لیے جب آپ آئیڈیولوجیکل بحران پیدا کرتے ہیں نا، اچکزئی صاحب جیسے ایک آزمودہ کار لیڈر، وہ جو ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ کانفیڈنس انسپائرنگ یا ایسے حالات ہونے چاہیے کہ عوام میں باہمی تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔
سیاستدانوں کا کردار ہے نا. آپ سیکیورٹی ایجنسیز پہ الزام لگاتے ہیں, اپنی جگہ پہ وہ آرگومنٹ ایک ہے جمہوریت کے تناظر میں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیاستدان آپس میں مل کے ایسی راہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ جس کی بنا پہ پاکستان آگے بڑھے؟ ایسے دھاندلی والے الیکشنز ہوئے ہیں, ان الیکشنز کو آپ نے کیوں ہونے دیا ایسے حالات میں بغیر یہ طے کیے ہوئے کہ اس الیکشن کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے؟ پھر وقت پہ الیکشنز کیوں نہیں ہوئے؟ کیا یہ سیاستدانوں کا فیلئر نہیں ہے؟ سب سے بڑا فیلئر سیاستدانوں کا ہے جب وہ اپنے ذاتی مفاد پہ کسی اور شے کو ترجیح نہیں دیں گے تو پھر معاشرہ انحطاط کی طرف جائے گا. سیاستدانوں میں ڈائیلاگز کا عمل باقی نہیں رہا اور وسعت القلبی کے ساتھ وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے اور اس کا وہ بھلے الزام کسی پہ لگاتے رہیں, لیکن کرپٹ مافیا جو ہے وہ کرپٹ مافیا کے ساتھ بیٹھ کے مزید کرپشن ہی کی تو راہ ہموار کر سکتا ہے نا. یہاں پہ تو ایک ایسے نظم کی ضرورت ہے جو معاشی انقلاب کی طرف لے کے جائے. اس کے لیے آئین اور قانون کی بنیاد پہ کام کرنے والی عدالتوں کی ضرورت ہے جو انصاف دکھے. یہاں پہ معاشی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ جو وسائل ہیں ان پہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے. منی لانڈرنگ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. پھر آپ پہ افراط زر بڑھ رہا ہے, آپ کے کارخانے نہیں چل رہے, آپ کی زراعت ترقی نہیں کر رہی, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ترقی نہیں کر رہی. جنریشن آف پاور جو ہے اسے کمپنیز نے ہولڈ کیا ہوا ہے. آپ کا سارا نظام کمپنیز چلا رہی ہیں. پاکستان کے آئین کی طرف آ جائیں. سب سے بڑا مسئلہ نمبر 1 نظم و نسق کا, قانون کا ہوتے ہوئے انتشار اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے. معاشی پالیسی کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے. اس پہ کام کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہی واحد راہ ہے جو کہ ہمیں آپس میں منظم کر سکتی ہے. بہت شکریہ.